سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. سورہ مجادلہ کی 11ویں آیت کو سرنام کلام قرار دیا گیا ہے اور یہ بات کہ موضوع آپ حضرات کے سامنے واضح ہے کہ موضوع علم اور رزق ہے، اور یہاں پر اس آیے میں علم اور ایمان کی بات ہو رہی ہے. تو میں نے کل عرض کیا کہ اس کو بات کو آگے دھیرے دھیرے واضح کیا جائے گا کہ علم اور ایمان اور علم اور رزق کا کیا تعلق ہے، اور پروردگار عالم کسی کو جب علم عطا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ ایمان کے مرحلے پر آتا ہے تو اس کا رزق مختلف ہو جاتا ہے، اور اس کی ذات میں اس کو ملنے والا رزق اس رزق سے مختلف ہوتا ہے جو ہمارے اور آپ کے ذہن میں ہے. بہرحال یہاں پر یہ بات یہاں تک واضح ہو گئی، اور اس آیت کی شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھیمے سے سلوات بھیجنے میں پابندی نہیں ہے. جب رسول خدا کا نام آئے تو دھیمے سے ضرور سلوات بھیجیے، اور کم از کم میرے کانوں میں آ جائے ایک دو لوگ بیٹھے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کہ جب لوگ رسول خدا کے پاس تشریف فرما ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک ازدحام ہوتا تھا، ایک بھیڑ لگی ہوتی تھی، اور جب کوئی آتا تھا تو یہ لوگ جگہ نہیں دیتے تھے اور اس کو مجلس میں اس کے لیے جگہ رستہ نہیں بناتے تھے. اس کی وجوہات مختلف تھیں. تو بہرحال بعض کو گرہ گزرتا تھا کہ ہم اتنا سابقہ ہے ہمارا، ہم اتنے پرانے مومن ہیں، اتنا پہلے سے ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، یا ہم رسول خدا کے ساتھ رہتے ہیں، سب سلسلہ ہے، لہٰذا ہم کیوں اٹھیں، یہ بعد میں آ رہا ہے، بددو ہے، کہیں کسی صحرا کا اور خانہ بدوش ہے، گوشہ نشین ہے، نہ جانے کس جگہ سے آیا ہے، ہم اپنی جگہ پر موجود ہیں، ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے. اور یہی چیز آپ کو بالاثر پہ دکھے گی کبھی کبھی معصومین کے. اگر آپ مشہد میں جائیں، کربلا میں جائیں، کہ کوئی صاحب وہاں پر ہیں، 2 رکعت نماز کا بڑا ثواب ہے، 2 رکعت نماز آپ نے پڑھ لی، اب وہاں پر جگہ دوسروں کے لیے چھوڑ دیجئے. ہو سکتا ہے وہ جو آپ کے لیے دعا کرے بالاثر سید الشہداء پر، وہ آپ کی 10 رکعتوں سے بہتر ہو. اب کبھی کبھی منت نظر ہوتی ہے انسان کی، قسم ہوتی ہے، کوئی اور سلسلہ ہوتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن دیکھا گیا ہے کہ وہاں پر بیٹھ کر تمام پوری مفاتی پڑھے گا انسان، تسبیحات تمام، تو وہاں 2 رکعت اگر کوئی نہیں ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی ہے، لوگ انتظار میں ہیں، تو وہاں سے چھوڑ دیجئے اس جگہ کو، کیونکہ دوسرے لوگ بھی بہت دور دراز کے مقامات سے آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو لوگ نہیں کھڑے ہوتے تھے، نہیں اٹھتے تھے. لہٰذا پروردگار عالم نے یہ آیت نازل کی، اور اس آیت میں سمجھا بھی دیا، اشارہ کر دیا کہ دیکھو تمہارے ذہنوں میں کیا ہے، پروردگار کے علم کے مطابق کیا ہے، تم کیا سوچ رہے ہو، پروردگار کیا چاہتا ہے. اب دوبارہ سے اس آیت کا ترجمہ سنیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اذا قیل لکم، جب تم سے یہ کہا جائے، تفسحوا فی المجالس فافسحوا، رستہ دو، کھولو مجلس کو، ذرا محفل میں جہاں بیٹھے ہو دوسرا کوئی آ رہا ہے اس کو آگے آنے کی اجازت دو، اگر آگے جگہ ہے، ورنہ جہاں جگہ ہے وہیں بیٹھ جائے. فافسحوا، تو ذرا کھل جایا کرو، ذرا مجلس کو میں رستہ بنایا کرو. یفسح اللہ لکم، خدا تمہارے لیے زندگی میں تمہارے رستوں کو کشادہ کرے. یہ قرآن کی آیت ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم کسی مومن کے مجلس میں آمد کے موقع پر کیا فرما رہا ہے کہ اگر کوئی شخص آئے رسول خدا کی بارگاہ میں، ایک دوسرے سے شانہ جوڑ کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح بیٹھے مت رہیے، رستہ دیجئے، جگہ دیجئے. وہ بیچارہ آ کر پاس سوال کرنا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی خلوت کا سوال ہو سکتا ہے کوئی ذاتی اور شخصی اور انفرادی سوال ہو. رسول خدا کے گوش مبارک میں آ کر وہ کوئی سرگوشی کرنا چاہے، نزدیک آ کر سوال کرنا چاہے، شرم آ رہی ہو، اس سے حیا آ رہی ہو، دوسروں کا خیال کرو. اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جائے تفسحوا فی المجالس، ذرا کھلو، آنے دو پیچھے والوں کو، فافسحوا، تو کھل جایا کرو.
یفسح اللہ لکم، اگر تم یہ کام کرو گے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خدا تمہارے لیے رستوں کو کشادہ کرے گا۔ خوب توجہ کیا آپ نے کہ مجلس میں دیر سے جلدی، بہرحال کوئی شخص چاہتا ہے صفوں کو چیر کر جائے، آگے جگہ ہے تو اس کو رستہ دینے کے لیے رسول خدا کی مجلس میں کتنا ثواب ہے، یفسح اللہ لکم۔ اور جب تم سے یہ کہا جائے اذا قیل انشزوا فانشزوا، اور جب تم سے کہا جائے جگہ چھوڑ دو، ذرا کھڑے ہو جاؤ، تو جگہ چھوڑ کے کھڑے ہو جایا کرو۔ تم اس لیے نہیں کھڑے ہوتے ہو کہ تمہارا مقام بہت بلند ہے، ہم کھڑے ہوں کسی کے لیے، ہم بیٹھے رہیں گے، آنے والا کوئی بھی ہو، ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ پروردگار نے فرمایا کہ دیکھو محافل میں، اجتماعات میں، مجلسوں میں یہ تم حرکتیں کرتے ہو رسول خدا کے ساتھ، خدا خوب جانتا ہے تم کو اگر اٹھا دیا گیا مجلس میں، حکم دیا گیا جگہ چھوڑنے کا، تو تم سمجھتے ہو تمہاری عزت کم ہو گئی، تم سمجھتے ہو تمہاری قدر و قیمت منزلت گھٹ گئی۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یہ خدا ہے جو لوگوں کے درجوں کو بلند کرتا ہے اور گھٹاتا ہے۔ تم میں جو صاحب ایمان ہے، جس کو علم دیا گیا، خدا ان کو مسلسل بلند کر رہا ہے۔ یہاں تم نے تکبر اور غرور کی وجہ سے جگہ اگر کسی کو نہیں دی، یا غرور تکبر نہ صحیح، تمہیں غصہ آیا، طیش میں آئے، غضبناک ہو گئے، جلال آ گیا، یہ کیوں ہم جگہ نہیں دیں گے، تو دیکھو اگر تم یہ سمجھ رہے ہو تو یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، خدا نے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے، اور خدا نے ان لوگوں کو کہ جن کو علم دیا گیا، درجات، مختلف درجات پر خدا مسلسل بلند کر رہا ہے۔ اور دیکھو ہم کو مت بتایا کرو کہ ہم تو سب سے بڑے ہیں، ہم بیٹھے رہیں گے، ہم اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے، ہم پانچوں وقت کی نماز رسول خدا کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ یہ میں ترجمہ آسان کرنے کے لیے مثالوں کی مدد لے رہا ہوں، ورنہ آیت میں یہ پوری داستان نہیں ہے جو میں سنا رہا ہوں۔ ہم رسول خدا کے ساتھ ہم جنگ پہ گئے، ہم نے زکوٰۃ دی، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، واللہ بما تعملون خبیر۔ اور ہم کو مت بتاؤ کہ ہم تم کیا ہو اور تم کیا نہیں ہو، خدا سب جانتا ہے کہ تم جو حرکتیں کر رہے ہو اور جو تمہارا مقام ہے وہ سب جانتا ہے۔ لہٰذا جب حکم دیا جائے اس کے مطابق یہ کام کیا کرو۔ اب یہاں سے دو چیزیں اس آیت میں آپ کے سامنے آئیں۔ کیا چیز؟ علم اور ایمان۔ اگرچہ ہمارا موضوع کیا ہے؟ علم اور رزق، لیکن کیونکہ اس بات کو توجہ سے سنیں، جو سننے والے سن رہے ہیں، وہ یہ کہ کیونکہ ایمان بھی رزق کی اقسام میں سے ایک ہے، کیونکہ یہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہے جو ایمان کو عطا کرتا ہے، اور قرآن کے مطابق مجھ پر احسان مت جتلاؤ، لا تمنوا علی باسلامکم، رسول خدا نے فرمایا مجھ پر احسان مت جتاؤ کہ ہم ایمان لے آئے، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، بلکہ یہ اللہ ہے جس کا حق ہے کہ تم پر احسان جتلائے کہ اس نے تم کو ہدایت دی۔ تم مسلمان ہونے کے بعد 5 وقت کی نمازوں میں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، تمہیں یہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ کہیں بھی داستان ختم نہیں ہوتی ہے جب تک انسان کی سانس کی ڈور آ رہی ہے اور جا رہی ہے، یہ سانس جو اندر کھینچتا ہے اور یہ سانس جو باہر نکالتا ہے، جب تک یہ سلسلہ ہے، جب تک روح انسان کے بدن کے ساتھ ہے، دیکھو دعا مانگتے رہا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یہ تو نے ہم کو ہدایت دی ہے، یہ تو نے ہم کو سیدھے رستے پر رکھا ہے۔ لہٰذا کسی بھی قیمت میں پروردگار عالم سے اپنے رشتے ناطے کو مت توڑو، اس کے ساتھ جڑے رہو، اور دعا کا کچھ بھی فلسفہ ہو، ایک چیز تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ چاہے ایمان ہو، چاہے اسلام ہو، چاہے عبادتیں ہوں، اچھا اخلاق ہو، اچھا کردار ہو، یہ پروردگار عالم کا لطف ہے، پروردگار عالم کا فضل ہے تم پر۔ تم میں سے کوئی اس لائق نہیں تھا کہ ہم اسے وہ چیزیں دیتے۔ تم نے بہرحال، ہمارا وعدہ ہے، تم نے جو نمازیں پڑھی، جو روزے رکھے، جو کام کیے، اس کے بعد ہمارا وعدہ ہے کہ ہم یہ دیں گے۔ ورنہ اگر ہم، اب یہ میں پروردگار عالم کی طرف سے تھوڑی دیر کے لیے اجازت دیجئے کہ میں تشریحاً یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں، کہ ورنہ جو نمازیں تم نے پڑھی ہیں اور ہم سب نے پڑھی ہیں، وہ پروردگار جانتا ہے ان کی اوقات کیا ہے، جو روزے رکھے ہیں، ان عبادتوں کے نتیجے میں ہمیں یہ انعامات، اس کے ہم حقدار نہیں ہیں۔ لہٰذا پروردگار نے فرمایا کہ پروردگار کا حق ہے کہ وہ تم پر احسان جتلائے۔ تو بات ہو رہی تھی سورہ مجادلہ کی اسی آیت کے ضمن میں۔ اب یہاں سے ہمیں دیکھنا ہے کہ علم کا مرتبہ قرآن میں کیا ہے، اور پہلی مرتبہ جب پروردگار عالم نے عالم وجود میں، عالم خلقت میں اپنے علم کا ذکر کیا، تو سب سے پہلے ہم کو وہ کیا شواہد ملتے ہیں اور وہ کیا واقعات کہ جہاں پر پروردگار عالم اپنے علم کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے۔ دیکھیے پروردگار عالم کا علم
جو نازل ہوتا ہے، جو ظاہر ہوتا ہے، وہی علم ہمارے سامنے آتا ہے۔ پروردگار کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا۔ تو اگر جا کر دیکھیں ہم کہ پروردگار نے جب علم کے ذریعے گفتگو فرمائی اور پھر علم کے بعد رزق، یہ میری درخواست ہے کہ اس چیز کو اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھیے گا، علم، رزق اور ایمان۔ جب پروردگار عالم نے ایمان کے ذریعے، علم کے ذریعے، معذرت، ایمان کے ذریعے اس علم کے بارے میں گفتگو فرمائی، تو پہلی چیز جو ہم کو ملتی ہے کہ جہاں سے سلسلہ نبوت اور پیغمبری شروع ہوا، حضرت آدم کی خلقت ہے۔ قرآن میں تقریباً کوئی 8 مقامات پر حضرت آدم کے قصے کو بیان کیا گیا ہے۔ جب پروردگار عالم نے خلق کیا جناب آدم کو، تو کیا فرمایا کہ دیکھو نفخت فیہ من روحی فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین۔ سجدے میں گر جانا 8 یا 9 جگہ پر یہ قصہ ہے، جہاں تک میں نے گن پایا اس کو، ہو سکتا ہے کہیں اور پر بھی ہو، لیکن جہاں تک میں گن پایا 8 جگہ پر ہے۔ پروردگار نے حکم دیا، واقعہ آپ کے سامنے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ لیکن جب یہ پروردگار عالم نے آدم کو خلق کیا، تو آدم کی نمایاں خصوصیت، آدم کی اہم ترین صفات پروردگار عالم نے کیا بیان کی؟ جب ملائکہ نے سوال کیا پروردگار تو اس کو بھیج رہا ہے کہ جو زمین پر فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا، پروردگار نے جو جواب دیا وہ اپنے علم کے ذریعے دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جس چیز کا مجھے علم ہے تمہیں اس چیز کا علم نہیں ہے۔ جبکہ ملائکہ کا جملہ کیا تھا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، پروردگار ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں تیری حمد کے ذریعے۔ یعنی پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ جو ملائکہ تھے، یہ حمد الہی کو بھی سمجھتے تھے، یہ تقدیس کو بھی سمجھتے تھے، یہ تسبیح کو بھی سمجھتے تھے۔ تو توجہ کی آپ حضرات نے، آپ نے غور فرمایا کہ پروردگار عالم نے ملائکہ کو خلق کیا۔ ملائکہ پروردگار عالم کی ذات میں موجود صفات کو جانتے تھے، سمجھتے تھے، بوجھتے تھے۔ پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ یہ آدم تم سے بہتر عبادت کرے گا، پروردگار نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جو علم رکھتا ہوں وہ تم نہیں رکھتے۔ یعنی پروردگار عالم نے انکار نہیں کیا کہ یہ آدم جب زمین پہ جائے گا تو نہیں، فساد نہیں پھیلائے گا، خون نہیں بہائے گا، یعنی اولاد آدم، یعنی بنی آدم، حضرت آدم معصوم ہے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد سلسلہ یہ ہوا، یہاں تک پہنچی بات کہ جب پروردگار عالم نے علم آدم الاسماء کلہا، توجہ کی آپ نے یہاں پر دوسرا مرحلہ علم کا۔ پہلی بات تو ملائکہ سے کہا جو میں جانتا ہوں تم وہ نہیں جانتے، اور اس کے بعد آدم کو تعلیم دی، علم آدم الاسماء کلہا، پروردگار عالم نے اسماء کی تعلیم دی، اور پھر آدم کو اور فرشتوں کو ایک دوسرے کے روبرو کیا اور کہا کہ اچھا بھائی کل تک تم اعتراض کر رہے تھے تو ایک کام کرو جا کر، وہ یہ کہ تم یہ بتاؤ، آدم کو اور فرشتوں کو ایک دوسرے کے روبرو کیا اور کہا کہ انبئہم باسمائہم، آدم ان سے پوچھو کہ تمہیں کیا سکھایا گیا ہے، اور اے آدم اب تم ان کو بتاؤ انبئہم باسمائہم، جو ہم نے تم کو چیز سکھائی ہے اب وہ تم ان کو سکھاؤ۔ خوب توجہ کیجئے گا، دوبارہ یہاں حق یہ ہے اس آیت کا 2-3 دفعہ بلکہ کئی دفعہ رکا جائے۔ تسبیح، تقدیس، تحلیل، حمد الہی سب کو فرشتے جانتے ہیں، توحید کو مکمل طریقے پہ فرشتے سمجھ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ذات آدم میں ایک ایسی چیز ہے کہ جو فرشتوں کی تسبیح، تقدیس، تحلیل سے کہیں آگے ہونی چاہیے، اور وہ اس مرحلے پر ہے کہ پروردگار نے بتانا مناسب نہیں سمجھا، مصلحت نے تقاضا نہیں کیا۔ پروردگار عالم نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون۔ اچھا آدم کو خلق کر دیا، کہا کہ آدم ذرا ان کو بتاؤ، انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم، آدم ان کو بتاؤ تو ہم نے تمہیں کیا سکھایا ہے۔ جب آدم نے بتایا کہ پروردگار نے مجھے کیا کیا سکھایا ہے، تو فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پروردگار تیری ذات پاک ہے۔ توجہ کیجئے گا، ملائکہ نے کیا کہا؟ سبحانک، یہ نہیں کہا کہ پروردگار تیرا علم بہت بڑا ہے، کیونکہ گفتگو علم پر ہو رہی تھی
کہنا یہ چاہیے تھا کہ ہاں پروردگار تیری بات ٹھیک نکلی. کہا کہ سبحانکا، پروردگار تیری ذات ہر عیب سے دور ہے. یعنی ہم جو اعتراض کر رہے تھے، ہم جو سوال کر رہے تھے، اس میں ایک اعتراض کا شائبہ تھا. تیری ذات کبریائی پر الزام کی گرد شاید بیٹھ رہی تھی. لہٰذا ہم آدم کے علم کو دیکھنے کے بعد تمام فرشتے یہ کہنے پر مجبور ہوئے قرآن کے مطابق سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پروردگار ہمارے پاس اس علم کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تیری ذات پاک ہے، تیری ذات میں کوئی بھی نقص اور خامی کا شائبہ نہیں، الا ما علمتنا، تو نے ہم کو جو علم سکھایا ہمیں وہی پتا ہے. توجہ کیجئے گا، سکھایا تو نے، یعنی یہاں سے ایک بات کیا سمجھ میں آئی؟ علم کے درجات ہیں. علمتنا وہی لفظ ہے جو آدم کے بارے میں استعمال ہوا، علم آدم الاسماء کلہا، یعنی لفظ کو دیکھ کر اگر آپ یہ سمجھے کہ صاحب فرشتوں کو بھی تعلیم دیا گیا تھا اور آدم کو بھی تعلیم دی گئی تھی، پھر فرق کیا ہے؟ فرق ہے اسٹیٹس میں، فرق ہے لیول میں. علم آدم الاسماء کلہا، اور فرشتے کہہ رہے ہیں نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری تقدیس کرتے ہیں. فرشتے ہیں معصوم، یعنی ان کی خلقت کے خمیرے میں، ان کے خلقت کے خمیر میں تقدیس اور تحلیل اور تسبیح اور حمد کے علم کو رکھا گیا تھا. پروردگار اب تو مجھے یہ بتا کہ وہ کون سی چیز ہے جو تیری تقدیس سے بالاتر ہے، تیری تحلیل سے بالاتر ہے، تیری تسبیح سے بالاتر ہے، تیرے مقام حمد سے بالاتر ہے. کیونکہ فرشتوں کو پتا ہے اگر آدم یہی علم لے کر گئے سامنے تو شکست کھا کر واپس آنا چاہیے تھا. فرشتے کہنے سبحانکا، یعنی علم کی عظمت ایسی تھی کہ فرشتوں کی بولتی بند ہو گئی، گنگ ہو گئے، چپ ہو گئے. سبحانکا لا علم لنا، پروردگار یہ نہیں کہا کہ این آدم و نحن، کہاں آدم کہاں ہم، کہا لا علم لنا، نفی جنس ہے، یعنی ہمارے پاس کچھ علم نہیں ہے جو آدم کے پاس ہے. لا الا ما علمتنا، تو نے جو علم ہم کو دیا ہمارے پاس وہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اچھا جب یہاں پر بات ہو گئی، اب بڑا عجیب مرحلہ آیا جس نے مفسرین کے پسینے چھڑوا دیے، علماء علم کلام کپ کپانے لگے. اور خیر میں تو ناقد ہوں، صرف نقل کر رہا ہوں بزرگوں کی بات، احادیث. عجیب مسئلہ ہوا. دیکھو لا تقرب هذه الشجرہ، علم بہت دیا ہے، فرشتے پیچھے جا چکے ہیں، اس درخت کے نزدیک مت جانا. پروردگار اس درخت میں کیا ہے؟ کچھ بھی ہو، انگریز کہتے ہیں سیب تھا، مسلمان کہتے ہیں گندم تھا، مجھے اس سے غرض ہی نہیں کہ وہ سیب تھا یا گندم، مجھے تو غرض اس سے کہ حکم کہاں سے آیا، کس کو دیا گیا، وہ تھا شجرہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ لا تقرب هذه الشجرہ فتکون من الظالمین، آدم اپنی حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، اس شجرے کے قریب مت جانا. لیکن واقعہ پیش آیا اور حضرت آدم نے اس درخت کو کے پھل کو کھا لیا. فلما ذاق الشجرۃ، اب وہ قصہ طویل ہے قرآن کا، میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا، صرف ایک سوال کا جواب دے کر آگے بڑھ جاؤں گا. اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ آدم نے کیا کیا؟ اگر مقام عصمت پر تھے، تمام کی تمام چیزوں کا علم تھا، تو پروردگار نے منع کیوں کیا؟ دیکھیے پروردگار کی بارگاہ میں ہر ایک کی حد بندیاں ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جو رسول ہیں نا ہمارے، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنے بڑے بھی پیغمبر ہو، بارگاہ ربوبی میں آپ کی ایک حد ہے جو آپ کے علم کی بنیاد پر ہے. توجہ کیا آپ نے اس جملے پر، بارگاہ ربوبی میں آپ کی ایک حد ہے جو آپ کے علم کی بنیاد پر ہے. میں مثال دوں تاکہ آپ جو سننے والے ہمارے ہیں وہ تھوڑا سا تھکن ان کی دور ہو. صاحب میں ممبر میں بیٹھا ہوں، یہاں پہ تقریر کر رہا ہوں، میں کہوں اچھا آدھی تقریر میں نے کی، باقی آپ کر لیں. آپ کے مولانا ہم تقریر نہیں کر سکتے، کام آپ کا ہے، تیاری کر کے آنا چاہیے تھا. اچھا کمپیوٹر پہ جو بندہ خدا بیٹھا ہے یا کیمرہ جو لگا رہے ہیں یا کچھ، وہ کہ مولانا یہاں تک میں نے کر لیا، اب اس کے بعد آپ آئیے. میں کو دیکھیے میں معذرت، میں وہاں نہیں جا سکتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے اس تجربے کی، اس علم و دانش کی، اس اسکل کی، اس مہارت کی. میں کمپیوٹر میں نہیں بیٹھ سکتا، آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے. یعنی ہر ایک کی حد بندی اس کے علم کے ساتھ ساتھ ہے. اگر یہ بات واضح ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے تسبیح، تقدیس، تحلیل، حمد الہی کے مرحلے پر، آدم اس تسبیح، تقدیس، تحلیل سے کہیں آگے. یعنی فرشتے کہتے ہیں کہ پروردگار ہاں واقعاً یہ ہم سے ذرا 10، 5، 20 سینٹی میٹر آگے ہے.
ایک سر و گردن کے برابر ہم سے آگے ہے، کچھ بالش ہم سے آگے ہے، ہم یہاں تک نہیں جا سکتے، ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم وہ نہیں کر سکتے، ہم سیدھی ہائی وے پر گاڑی چلا سکتے ہیں، پہاڑی رستے پر ہم نہیں چلا سکتے۔ ایک دفعہ آپ کہیں حضور ہمیں تو ڈرائیونگ آتی ہی نہیں ہے، حضور ہمیں کمپیوٹر آتا ہی نہیں ہے، حضور ہمیں یہ کام بالکل آتا ہی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر پہلے آپ دعویٰ کر رہے تھے، قرآن یہاں پر خاموش ہے، قرآن نے تفصیل کو واضح نہیں کیا، لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ اے آدم جو ہم نے سکھایا ان کی حقیقت بتلاؤ، کہا انبئہم باسمائہم، ذرا ان فرشتوں کو ان ناموں کی خبر دو۔ یعنی یہ کون سا علم ہے کہ آپ نے آ کر مجھ سے کہا کہ مولانا آپ جو اتنی بحث کر رہے تھے تو میں نیورو سرجن ہوں، آپ جو میرے سامنے کہہ رہے تھے کہ سر میں یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے اور آپریشن ایسے ہوتا ہے، تو میں نیورو سرجن ہوں، 50 سال کا تجربہ ہے میرا، تو میری حالت ہوگی کاٹو تو لہو نہیں، اور مارے شرم کے میں سر جھکا کر بیٹھ جاؤں گا کہ میں کہوں حضور مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا۔ تو ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ سر میں درد ہوتا ہے تو یہ کیجئے، دماغ کی سرجری ایسے، آپ کو پتہ لگا کہ اخبارات، کالم، انٹرنیٹ، گوگل کے ذریعے آپ کا علم تھا، آپ نے کہا رہے حضور آپ تو سر کو شکافتہ کر چکے ہیں، سرجری کر چکے ہیں، لا علم لنا، ہمارے آگے ہماری آپ کی کیا اوقات ہے، ہمارا آپ کا جوڑ کیا؟ تو فرشتوں کا آدم سے کوئی جوڑ نہیں، لا علم لنا الا ما علمتنا۔ لیکن وہ مسئلہ ہو گیا، شجرہ کھایا، علماء کے سامنے، نوجوان بچے بچیوں کے سامنے سوال کہ یہ ہوا کیا؟ تو دیکھیے عزیزان گرامی، میں اس بات کو، سوال کو جواب دے کے گفتگو کو آگے بڑھاؤں کہ پروردگار عالم نے آدم کو کس جگہ کے لیے خلق کیا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر بھیجنے کے لیے۔ یہ واقعہ زمین پر ہوا یا عالم خلد میں ہوا؟ شجرے کے چکھنے کا یہ واقعہ ہوا عالم خلد میں، یعنی نشأہ، عالم، اسٹیٹس، لیول، جو ماحول ہے، جو انداز ہے عالم خلد کا، وہ عالم دنیا کا نہیں ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ آسان سی بات کروں، کوئی شخص دیکھے مولا کائنات کو سونے کا تاج پہنے ہوئے خواب میں، کہ سونا تو حرام ہے، میں نے کیسے دیکھ لیا؟ تو صاحب وہ عالم دوسرا ہے، خواب کی زبان دوسری ہے۔ دنیا میں علی ابن ابی طالب اور سونا علیہ باللہ، حقیر ترین غلام علی کے سونے کے پاس نہیں جائیں گے۔ کہاں پہ مولا کائنات؟ تو قرآن سے کیا دلیل لاؤں؟ قرآن سے دلیل صاحب سورہ کہف میں، سورہ زخرف میں، یحلون فیہا من اساور من ذہب، یہ جنت والے جب جنت میں جائیں گے نا تو چوڑیاں اور، اب وہ کنگن کہتے ہیں شاید اس کو، چوڑیاں اور کنگن پہنے ہوں گے، بریسلٹ پہنے ہوں گے سونے کے۔ پروردگار ہاتھوں کو جوڑ کے سونا حرام ہے، یہ جنت میں کیا کر رہا ہے؟ جواب آئے گا دنیا میں یہ حکم تھا، وہاں پر یہ حکم ہے۔ اچھا پروردگار جب ہم جنت میں آئیں گے تو پھر تیری ذات کی معرفت ختم ہو جائے گی، ہم تیری ذات پر پوری طرح سے احاطہ کر لیں گے؟ نہیں، جنت میں آنے کے بعد بھی نہیں کر سکتے۔ تو پروردگار پھر نماز وہاں کیوں واجب نہیں ہے؟ اچھا پروردگار صرف کھانے پینے کا سلسلہ، عیش و آرام کا سلسلہ چلے گا، یہ وہاں پر ہمیں عبادت کا کیوں حکم نہیں دے رہا؟ ہم عبادت کر کے ہی تو جنت میں پہنچے ہیں، اور تیری ذات کی معرفت کے لیے عبادت کرنی تھی۔ تو اگر ایکویشن یہ ہے، اگر اسٹیٹس یہ ہے کہ پروردگار تیری ذات کا علم لامتناہی ہے، تو جنت میں عبادت کا حکم ہونا چاہیے، جنت میں تمام احکامات دنیا والے لگنے چاہیے، یا کچھ تو دنیا والے احکامات لگیں۔ عجیب سلسلہ بہشت کا کہ یحلون فیہا من اساور من ذہب، یہ لوگ بہشتی جب جنتی جنت میں جائیں گے تو یحلون یعنی ان کو آراستہ کیا جائے گا، ان کو سجایا جائے گا، کس کے ذریعے؟ سونے کی چوڑیوں کے ذریعے۔ صاحب سونا تو حرام ہے، تو جواب یہ سمجھ میں آیا کہ بہشت میں جا کر جو اسٹیٹس ہے اشیاء کا وہ مختلف ہے۔ مشروبات کی طرف میں جانا نہیں چاہ رہا، آپ خود سمجھ لیجئے کہ وہاں پر جو مشروبات ہیں اس کا پروردگار عالم نے ذکر کیا۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب، یہ جو بہشتی غلام اور کنیزیں ہوں گے نا، یہ ان کے پاس سونے کی سینیاں، ٹرے، کشتی جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے سینی، ٹرے لے کر ان کے پاس گھومیں گے۔ تشتہی الانفس وتلذ الاعین، اس میں وہ کھانے ہوں گے کہ جن کو آنکھ دیکھے گی تو اسے بہت اچھا لگے گا، اور جب کھائیں گے تو ان کا نفس، ان کی روح اس پر لپکے گی۔ پروردگار یہ لپکنا بہشت میں کیسا؟ یہ کھانے کا سلسلہ کیا؟ دنیا میں تمام علماء اسلام حکم لگا رہے ہیں کہ دیکھو تشتری، رکابی، پلیٹ، ڈش، ڈونگا، چمچہ، کانٹا، یہ برتن اگر سونے چاندی کے ہو حرام ہے۔ وہاں پر خود سونے کے برتنوں میں کھلا رہا ہے، آیت نہیں کہہ رہی لیکن آیت منع بھی نہیں کر رہی، اور اس میں سے یہ کھائیں گے۔ تشتہی الانفس وتلذ الاعین،
آنکھ کو بڑی لذت آئے گی جب دیکھے گی، نفس لپکے گا، سونے کی سینیاں لے کر گھوم رہے ہوں گے اور ہاتھ میں سونے کے کڑے ہوں گے۔ تو حضور سمجھ میں یہ آیا کہ عالم بہشت، عالم خلد، عالم عقبہ کا حساب کتاب یہاں سے بالکل مختلف ہے، اور ایک کے بعد ایک دسیوں مثالیں ایسی ہیں، دسیوں مثالیں کہ کہی جا سکتی ہیں، لیکن بہرحال وہ وقت لے لے گی۔ تو سمجھ میں یہ آیا کہ پروردگار عالم نے حضرت آدم کو زمین پر بھیجنے کے لیے خلق کیا تھا، جنت میں رکھنے کے لیے خلق نہیں کیا تھا۔ یہ جو وہاں پر سلسلہ ہوا، اگر آدم شجرے کے قریب گئے اور آدم نے شجرہ کھایا، اس شجرے کا یہ نتیجہ تھا کہ پھر وہ تمام واقعات ہوئے، بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، ستر پوشی پر آ گئے۔ آدم اور حوا یہی تھے، لیکن ستر پوشی پر کیوں آئے؟ کیونکہ اب وہ تمام چیزیں ظاہر ہو گئی تھی۔ وہاں جو خطا کی، جو غلطی کی، کیونکہ پروردگار عالم کی نصیحت یہ تھی، پروردگار عالم کا حکم شرعی نہیں کہہ سکتے اس کو، پروردگار عالم کی نصیحت یہ تھی کہ دیکھو یہ کام مت کرنا۔ بس یہیں پر آ کر جو کام کیا، آدم شرمسار ہوئے، شرمندہ ہوئے، لیکن حکم آ چکا تھا، دیکھو منع کیا تھا۔ اگر یہ کام خلاف عصمت ہوتا، توجہ کیجئے گا، اگر یہ گناہ ہوتا، اگر یہ کام حرام شرعی ہوتا، اگر مستحق عذاب ہوتے، تو پھر آدم پر دنیا میں جانے کے بعد وحی نہ آتی۔ وحی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی عالم غیب سے ارتباط۔ خوب توجہ کیجئے گا، وحی آئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم نبی بن کر اترے۔ بہت آسانی سے سن لی آپ نے حضور، ایک کڑی اور ایک لڑی زنجیر کی گمشدہ ہے۔ اگر تمام کی تمام چیزیں ویسے ہی تھیں کہ جو آدم کو علم دیا گیا تھا لے کر اترے، تو آدم نے یہ جملہ کیوں کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، پروردگار ہم سے غلطی ہوئی، تیرا حکم نہیں تھا، زمین پر بھیج دیا تو نے، حکم دیا جنت سے نکلو، اب اگر تو نے ہم پر رحم نہیں کیا اور ہمارے اس گناہ پر قلم عفو نہیں کھینچا، اس تقصیر کو پاک و صاف نہیں کیا اپنے رجسٹر میں سے، لنکونن من الخاسرین، ہم بڑے گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جب شرمساری کی منزل پر پہنچے تو پروردگار نے کہا اس مقام پر، جب آدم کے دل میں شرمندگی کے جذبات آئے، جب آدم کے دل میں شرمندگی کا احساس آیا، شیطان کی طرح نہیں، پروردگار جو تو نے مجھے بے وقوف بنایا، جو تو نے میرے ساتھ کھلواڑ کیا، جو تو نے میرے ساتھ یہ کھیل رچایا، اس کا صلہ میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ مجھے مہلت دے قیامت تک کے لیے، تاکہ تیری مخلوق کو گمراہ کر سکوں۔ آیت آپ کے سامنے۔ آدم نے الگ انداز سے ذکر کیا اپنی غلطی کا، شیطان نے سجدہ نہ کر کے الگ انداز سے ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم ہونا کافی نہیں ہے، سرشت میں کوئی طہارت ہونی چاہیے کہ غلطی کے موقع پر اس غلطی کو کس طرح سے اس کی تلافی کی جائے۔ بات آگے بڑھی، کیا کہ اتر جاؤ، کہا کہ پروردگار بہت شرمندہ ہے۔ اس آیت کا خلاصہ بہت شرمندہ ہے، پروردگار بھول ہو گئی، معاف کر دے۔ تو پروردگار نے کہا جیسے ہی یہ جو فا ہے نا، فتلقى آدم من ربہ کلمات، جیسے ہی شرمندگی کے جذبات آئے آدم کے دل میں، آدم کی روح میں، پروردگار قرآن کے الفاظ ہیں، فتلقى، آدم نے وصول کیا، من ربہ کلمات، کچھ کلمات کو، فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ یعنی ان کلمات کی خصوصیت یہ تھی کہ دو چیزیں ہیں، جیسے ہی شرمندگی کے احساس آیا، یہ کلمات آدم کی طرف روانہ ہوئے۔ شرمندگی کا احساس پہلی شرط، دوسری شرط خدا کی طرف سے آئے گا، اور تیسری خصوصیت ان کلمات کی یہ ہے کہ جیسے ہی ان کلمات کو وصول کیا، جیسے ہی ان کلمات کو وصول کیا، تاب علیہ، پروردگار نے آدم کی توبہ قبول کی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کلمات تھے کیا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ آدم کہ جن کو پروردگار عالم تمام اسما کا علم دے رہا ہے، یہ کلمات ان اسما میں شامل تھے کہ نہیں تھے؟ خوب توجہ کیجئے گا، آپ حضرات کی توجہ ہے کہ بہت شکریہ، کہ اگر یہ کلمات ان اسما میں شامل تھے کہ جن کو پروردگار عالم نے سکھایا تھا، تو یہ جملہ کیوں کہا گیا؟ اب آدم نے کچھ چیزوں کو وصول کیا، یہاں پر آغاز ہو رہا ہے، آدم کچھ چیزوں کو وصول کر رہے ہیں، ریسیو کر رہے ہیں۔ اگر یہ کلمات پہلے سے پتا تھے
تو توبہ پہلے قبول ہو جاتی اور قلم عفو کھنچ جاتا اس تقصیر پر اور اس غلطی پر. فَتَلَقَّى آدم من ربہ، عربی جاننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فا شرمندگی کے احساس کے بعد جو یہ فا آئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الفاظ، یہ کلمات آدم کے علم سے ماورا تھے. اور ان الاسماء کی، ان کلمات کی، ان الفاظ کی خصوصیت یہ کہ ادھر آدم کو دیے گئے، ادھر توبہ قبول ہوئی. یعنی یہ کلمات گویا پروردگار عالم کی توحید کی تجلیاں ہیں. یہ میں نے کیا لفظ یوز کیا، استعمال کیا، پروردگار عالم کے توحید کی تجلیاں ہیں. صاحب ایک آپ نے آگ بھڑکائی، یہاں پر ایک دم سے آگ بھڑکائی اور لکڑیاں لگائیں، الاؤ جلایا اور آگ بھڑکائی، ہوا چلی، آگ کے وہ شعلے جو عام حالات میں 2 فٹ کے تھے، ان شعلوں کا قد بڑھا اور یہ 6 میٹر کے ہو گئے، اور 6 میٹر دور جا کر ایک چیز کو جلا دیا. ہوا دوبارہ بند ہوئی، یہ شعلہ دوبارہ اپنی جگہ پر آ گیا. آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے مولانا اس آگ نے وہاں اس مقام کو جلایا. تو میں پوچھوں گا حضور یہ تو آگ بڑی معمولی سی ہے، کیسے؟ کہا کہ سرکار اصل میں ہوا چلی تو اس آگ کے شعلے طویل ہو گئے اور وہاں تک پہنچ گئے. اس کا مطلب ہے اسی آگ نے جلایا. اگر تسلسل اس آگ کا، اس آتش کا وہاں تک نہ جاتا تو یہ کام نہ کرتی. یہ آگ وہاں تک پہنچی، کیسے پہنچی؟ ہوا چلنے کے ذریعے. یہ اسما، یہ کلمات آدم تک آئے، کیسے آئے کہ آتش توحید وہاں تک پہنچی؟ کیونکہ شرمندگی کی ہوا جب چلی آدم کی روح میں تو ان اسما کو آدم نے وہاں سے وصول کیا. اور یہ اسما، یہ کلمات، یہ الفاظ آدم کو نہیں دیے گئے تھے، کیونکہ قرآن کہہ رہا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. جب آدم نے یہ ان کلمات کو وصول کیا، دریافت کیا، فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر فا آئی، یعنی جیسے ہی یہ الفاظ آئے ویسے ہی توبہ قبول ہوئی. اور انہ هو التواب الرحیم، پروردگار بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحیم ہے. جب یہ توبہ قبول ہوئی، اب دوبارہ وحی کا سلسلہ چلا. یعنی آپ سمجھے عالم غیب سے آدم کو کس نے متصل کیا؟ وحی نے. وحی کو آدم سے کس نے متصل کیا؟ ان ناموں نے. یہ نام آئے کہاں سے؟ پروردگار کی ذات کی طرف سے. یہ نام وہاں نہیں تھے. قرآن کی واضح بحث ہے، واضح گفتگو کر رہا ہے قرآن کہ یہ نام وہاں نہیں تھے. اب میں تفسیر در منصور کی روایت پڑھوں، کنز الاموال پڑھوں، کون سی روایت پڑھوں کہ مولا کائنات سے عبداللہ ابن عباس نے پوچھا کہ یا علی یہ بتائیے کہ یہ نام کون سے تھے؟ کہا کہ جب آدم نے کہا پروردگار مجھے یہ بتا کہ اب میں کیا کروں، جبرائیل نے آ کر بتایا کہ پروردگار کے کچھ بندے ایسے ہیں جو 5 ہیں، محبوب ترین مخلوق ہیں. یعنی ان کی محبت پروردگار کے پاس جبرائیل اور میکائیل اور ملائکہ مقربین سے زیادہ ہے. پروردگار نے کبھی کوئی ایسی مخلوق خلق ہی نہیں کی جو ان 5 سے زیادہ افضل ہو. کہا یہ کون ہیں؟ کہا دیکھو نور دکھا. ایک نور تھا محمد مصطفیٰ کا، دوسرا علی مرتضیٰ کا، تیسرا سیدہ کونین کا، چوتھا امام مجتبیٰ کا، 5واں سید الشہداء کا. جب یہ 5 نور دکھے، آدم نے ان کلمات کو تلقی کیا، وصول کیا. پنجتن کے وسیلے سے آدم متصل ہوئے عالم غیب سے. پنجتن کے وسیلے سے حضرت آدم متصل ہوئے کس سے؟ عالم غیب سے. اور عجیب جملہ ہے کہ یہ جو پنجتن کا جو وجود ہے، یہ روایت علماء اسلام نے لکھی ہے. یہ میں علامہ ہلدی کی بات نہیں کر رہا، شیخ مفید کی بات نہیں کر رہا، علماء اسلام نے لکھی. تو اب آپ مجھے بتائیے کیا میں پنجتن کو کہوں کہ یہ عالم ہے؟ توہین ہے پنجتن کی. علم کے سرچشمے سے متصل کرنے والی ہستیاں یہ ہیں. وہی جب جبرائیل لے کر آتے ہیں تو اس وحی میں علم غیب ہوتا ہے، اس وحی کے اندر عالم بالا کا علم ہوتا ہے. یہ علم آدم کے پاس آ رہا ہے تو آدم عالم ہوئے وحی کے. لیکن یہ سلسلہ چلا کیسے؟ یہ اہل بیت کی منزلت ہے. تو 2 باتیں یہاں سے سمجھ میں آئیں کہ اہل بیت کے وجود کی برکت اگر کسی کے پاس ہو تو سب گناہ مٹ جاتے ہیں. دوسری چیز، یہ ہستیاں انسان کو نہیں، انسان کے پدر گرامی کو، انسان کے باوا جان کو عالم غیب سے متصل کرتی ہے. توبہ قبول ہوتی ہے اور وہ مرحلہ علم آدم الاسماء کلہا،
گویا کہ اہل بیت کے ذریعے وسیلہ جب آپ قرار دیتے ہیں تو علم آدم الاسماء کلہا، پھر دوبارہ سے سلسلہ زندہ ہوتا ہے. یعنی اب آپ نے سمجھا کہ پروردگار عالم فرما رہا ہے قرآن میں وعلم آدم الاسماء کلہا، ہم نے آدم کو تمام اسماء سکھا دیے. یہ جو سکھائے اہل بیت خمسہ طیبہ پنجتن پاک کی نورانیت ان اسما سے کہیں آگے ہے. آدم کے علم کے تحت وہ اسما نہیں ہیں. یعنی یہ وہ 5 ہستیاں ہیں کہ جن کی پہنچ آدم کے علم کی پہنچ سے بہت دور ہے، اور یہ اس وقت عطا کیے گئے کہ جب شرمندگی کے جذبات آئے، جب خاکساری آئی، جب تواضع آئی، جب عبودیت آئی، جب گناہ پر پشیمانی آئی، پروردگار عالم نے ان کو عطا کیا. ایک درود بھیجیں پنجتن کی بارگاہ میں، اللہم صلی علی محمد. اور اب اگلا مرحلہ کہ ہم ایک اور گفتگو کریں علم کے لحاظ سے. اور عجیب ایک سلسلہ ہے، وہ یہ کہ پروردگار عالم کا مزاج پروردگار عالم ہے، وہ جو کرے حق ہے، وہ جو کرے صحیح ہے. اس کی مشیت جس طرح سے بھی چاہے بالکل عین حق ہے، اس پر کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں. پروردگار عالم قرآن میں سورہ اسراء میں ایک عجیب بات کہہ رہا ہے ہمیشہ سے. اچھا اس کو پہلے تمہید کے طور پہ سن لیجئے. پروردگار عالم کا قافلوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ ایک ہمیشہ جھگڑا چلا ہے. کافر کہتے تھے کہ پروردگار نے ملائکہ جو ہیں پروردگار کی بیٹیاں ہیں، اور پروردگار عالم نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا، بہت جلال آیا ہے پروردگار. افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا انکم لتقولون قولا عظیما. یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم سمجھتے ہو تمہارے پروردگار نے تم کو اپنا بیٹا بنا دیا انسانوں کو، واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور ملائکہ کو اپنی بیٹیاں بنا لیا. انکم لتقولون قولا عظیما، کہ تم بڑی بھیانک بات کہہ رہے ہو، بہت بڑی بات کہہ رہے ہو. یہ تکادس، اب یہ سورہ اسراء اور یہ سورہ مریم، 2 سورہ الگ الگ ہیں. آپ یہ مت سمجھیے گا دونوں آیتیں ملا کر پڑھ رہا ہوں تو دونوں ایک ہی سورہ میں. پہلی والی آیت سورہ اسراء کی تھی، اب یہ سورہ مریم کی آیت. پروردگار فرمایا تکاد السماوات یتفطرن، نزدیک تھا کہ آسمان پھٹ کر گر پڑے، وتنشق الارض، اور زمین اپنا منہ چیر لے، اور وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، اور نزدیک تھا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑے. کیا ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے کہا کہ پروردگار کی اولاد ہے، پروردگار صاحب اولاد ہے. پروردگار جس طرح سے نسل انسانی کا تسلسل آگے بڑھتا ہے اس طرح سے پروردگار عالم کی نسل کا تسلسل بڑھتا ہے. پروردگار نے ملائکہ بیٹیاں ہیں پروردگار کی، اور ہم پروردگار کے لڑکے ہیں. پروردگار نے ان دعوا للرحمن ولدا. یہ تم نے جو کہی نا بات کہ پروردگار عالم کا ایک لڑکا ہے، اولاد ہے. اب ولد یعنی ولد لڑکے کو بھی کبھی اطلاق ہوتا ہے اور اولاد کے اوپر بھی اطلاق ہوتا ہے، اناث ذکور دونوں پر. تو پروردگار کی اولاد ہے. اور وہاں پر سورہ مریم میں اسراء میں کیا کہا؟ افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا، تم اللہ کے لڑکے ہو، بیٹے ہو، اور ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ پروردگار نے فرمایا سورہ مریم میں تکاد السماوات، یہ جو تم نے بات کی ہے نا یہ اتنی بھیانک ہے، اتنی بیہودہ ہے، اور اتنی غلط اور نامناسب اور ناروا ہے. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض، کہ زمین نزدیک ہے کہ اپنا منہ کھول دے اور آسمان پھٹ کے گر پڑے. اور عجیب جملہ وتخر الجبال حدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر بھوسا بن کے پھیل جائیں. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. کس بات پر؟ صرف کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ پروردگار عالم کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. سلسلہ تاریخ کا آگے بڑھا، اور اس کے بعد اب یہ میں دلیل لا رہا ہوں کہ کوئی یہ کہے، توجہ کیجئے گا آپ اس بات پر کہ مولانا یہ آپ نے روایت پڑھی ہے پنجتن کے سلسلے میں کہ پنجتن کا مقام آدم کے مقام سے افضل ہے، پنجتن کی عظمت آدم سے افضل ہے. آپ آیت کے ذریعے ثابت کیجئے. تو اب میں آپ کو اس طرف لے کر کے چل رہا ہوں کہ آپ آیت کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کیجئے. پروردگار نے کیا کہا؟ زمین منہ کھولے، اپنا پھٹ کے جائے، سب اس میں چلے جاؤ، آسمان پھٹے اور زمین پہ گر جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ. تم نے یہ کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے. چلیے آپ سورہ آل عمران کی طرف. عیسائی نجران کے آئے، رسول خدا سے کیا کہا کہ بھائی عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. بحث ہو گئی. پروردگار نے کہا محمد ان سے کہو، کیا کہو؟ یہ کہو ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال آدم کے جیسی ہے. خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ آدم کو بھی پروردگار نے مٹی سے بنایا تھا.
عیسیٰ کو بھی مٹی سے بنایا تھا، تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو، تو آدم کو کیوں نہیں کہتے؟ روز مباہلہ، شب مباہلہ آپ ہمیشہ یہ آیت سنتے ہیں، تو یہ بات تو واضح ہے کہ تم آدم کے بارے میں نہیں کہتے، عیسیٰ کے بارے میں کیوں کہتے ہو؟ کیا جملہ تھا؟ بات کیا تھی کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ سورہ اسراء اور سورہ مریم میں پروردگار فرما رہا ہے کہ یہ جملہ ایسا ہے کہ کوئی کسی کو اللہ کا بیٹا کہے، کوئی کہے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کہ آسمان گر جائے اور اس کے بعد زمین اپنا منہ کھولے اور یہ سب اس میں چلے جائیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، تو پروردگار اس کا مطلب ہے اس جملے کا نتیجہ یہی تھا، یہ تیری رحمت ہے، یہ تیری رافت ہے، یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ ہونے سے بچایا، یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے زمین کو پھٹنے سے بچایا، یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے آسمان کو گرنے سے بچایا، وگرنہ انہوں نے جب تیرے بیٹے کا ذکر کیا تھا، تیرے فرزند کا ذکر کیا تھا، تو یہ ہونا یہی چاہیے تھا۔ لیکن جب انہوں نے آ کر رسول خدا کے سامنے کہا، یعنی حجت خدا آخری پیغمبر سے، تو پھر اس کے بعد یہ حکم نہیں دیا گیا، بلکہ کیا کہا گیا؟ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ۔ حبیب اب یہ جو تم سے بحث کر رہے ہیں تو ان سے کہو کہ ہم آئیں گے اپنے بچوں کو لے کر، اپنے بیٹوں کو لے کر، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی جانوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ، ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور پھر ہم گڑ گڑا کر دعا کریں گے اور کہیں گے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو سرکار بات یہاں پر یہ ہے، اب دوسرے مرحلے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ آدم سے کہیں آگے پنجتن کی فضیلت ہے، اور اس بات کا ثبوت میں قرآن سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ عالم وجود میں سب سے بلند ترین روح کس کی ہے؟ مرحلہ خلقت میں سب سے عظیم ترین ہستی کا نام کیا ہے؟ حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کس قول کو روکنا ہے؟ خوب توجہ کیجئے گا، میں دوبارہ بتاؤں اس کو، وقت ہمارے پاس الحمدللہ کچھ ہے، ذرا ایک صلوات بھیجیے آپ لوگ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ کیجئے گا، میں چاہتا ہوں آپ اس ماحول میں آ جائیں ہے مباہلہ کے، کہ یہ عیسائی کیا کہہ رہے ہیں؟ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ پروردگار تو خود تو کہہ رہا تھا کل تک سورہ مریم اور سورہ اسراء میں، انہوں نے کہہ دیا اللہ نے بیٹا اپنا انتخاب کیا، اللہ کی بیٹیاں ہیں، آسمان گر پڑے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، تو پروردگار یہ اب تیرے آخری پیغمبر کے سامنے آ کر کہہ رہے ہیں۔ حضور توجہ کیجئے گا، ایک دفعہ آپ علاقے کے کونسلر کے سامنے کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ کی اوقات کیا ہے، آپ ایک 17 گریڈ کے آفیسر کے سامنے جائے کہتے ہیں کہ بھائی صدر پاکستان کی کیا اوقات اور صدر ہندوستان کی کیا اوقات، بات ہنسی مذاق میں ٹل جاتی ہے۔ ایک دفعہ آپ گورنر کے سامنے جا کر کہتے ہیں، ایک دفعہ آپ خود صدر مملکت کے سامنے جا کر کہتے ہیں کہ حضور آپ کی اوقات کیا ہے۔ تو اب یہ وہ بات نہیں ہے 17 گریڈ کے آفیسر کے سامنے کہیں، رسول خدا کے سامنے آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اے محمد عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو پروردگار وہیں پہ زمین پھٹ جاتی، آسمان گر جاتا۔ تیرے قرآن کا دعویٰ یہ ہے، تیرے الفاظ یہ ہیں پروردگار کہ زمین پھٹ جاتی، آسمان گر جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ جملہ معمولی نہیں ہے، خدا نے قرآن میں اس جملے کا اضافہ کیا، وَإِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا، یہ تم بہت بڑی بھیانک بات کہہ رہے ہو، قول عظیم کہہ رہے ہو، یہ بات غلط ہے۔ اب یہ پروردگار تیرے اس نبی کے سامنے آ کر بات کر رہے ہیں کہ تو اس کے وجود کو اپنے وجود سے اس طرح سے متصل سمجھتا ہے کہ جب تیرا نبی تیر پھینکے تو یہ کہتا ہے کہ نبی نے تیر نہیں پھینکا، یہ میں نے پھینکا ہے۔ یعنی یہ نبی کے سامنے آ کر اگر کہہ رہے ہیں تو تیرے سامنے آ کر کہہ رہے ہیں، جو تیرے سامنے آ کر نہ کہیں تو وہاں پر زمین پھٹ جائے، جو تیرے نبی کے سامنے آ کر کہیں تو وہاں پہ تو آیت بھیجے، تو سلسلہ کیا ہے؟ تو جواب یہ آئے گا کہ اب وہ چاروں ہستیاں موجود ہیں کہ جن کے ذریعے ہم کو بتانا ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جب چاہیں عذاب الہی کو ٹال دیں، جب چاہیں دعا کریں آسمان پھٹ جائے، جب چاہیں دعا کریں زمین شق ہو جائے، ان کے ہاتھ میں کائنات کی باغ ڈور ہے۔ اب اس آیت کے ذریعے سمجھیے، بنا اینعت ثمار، ہمارے ذریعے پھل پکتے ہیں اور ہمارے ذریعے بارش برستی ہے، ہمارے ذریعے رزق ملتا ہے۔ کیا مطلب ہمارے ذریعے؟ یعنی وجوہ
یعنی وجود پنجتن کی برکت یہ ہے، وجود پنجتن کی عبادتوں کا اسٹیٹس یہ ہے، مرتبہ یہ ہے کہ یہ کافر کو بھی دے رہے ہیں، یہ مسلمان کو بھی دے رہے ہیں۔ اب یہاں سے آپ سمجھے کہ جو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ پنجتن ائمہ اطہار اور آج کے دور میں حضرت حجت واسطہ فیض الہی ہیں، یعنی یہ اس سلسلے کی طرح ہیں، یہ اس چینل کا نام ہے، یہ اس رستے کا نام ہے کہ جس کے ذریعے چل کر فیض الہی ہم تک پہنچتا ہے۔ آپ کو اعتقاد ہو کہ نہ ہو پنجتن کے وجود پر، فیض تو آپ تک پہنچ رہا ہے۔ آپ سورج کو مانیں یا نہ مانیں، کہ کوئی چیز آسمان میں ٹنگی ہوئی ہے، 1000-2000 ایمپیئر کرنٹ گیا ہے اس میں تو یہ جل رہی ہے، کہاں خدا آ گیا مولانا، یہ ایک چیز ہے جو جل رہی ہے، تو آپ چاہے کچھ بھی مانیے، سورج سے آپ فیض اٹھا رہے ہیں، لہٰذا وجود یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ اب کل کوئی بچہ کہے مولانا یہ سائنس اس کو نہیں مانتی، تو میں نے کب کہا کہ سائنس مانے نہ مانے حضور، ہم نے معیار اور اپنا مدار جو ایکسس ہے، آربٹ ہے ہمارا، ہم نے وہ قرآن کریم کو قرار دیا۔ اس آیت کی روشنی میں آپ دیکھیے اور جا کر دیکھ لیجیے آپ کہ اگر پنجتن ان ہستیوں کے علاوہ کسی کو لے کر گئے ہوں، یعنی اہل بیت نے کیا کہا تھا آیت نے، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہم لعنت الہی کو بھیجیں گے۔ آخری نقطہ اس آیت کے ضمن میں آپ کے سامنے پیش کروں اور پھر مصائب کی طرف آتا ہوں۔ پروردگار نے کیا کہا تھا سورہ اسراء اور سورہ مریم میں؟ یہ کہا تھا تم نے بہت بڑی بات کی ہے، تکاد السماوات یتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، پہاڑ پھٹ جائیں، زمین پھٹ جائے، آسمان گر پڑے۔ اچھا یہ زمین کس زمین کی بات ہو رہی ہے؟ یعنی مدینے کی، مکے کی، کس زمین کی؟ ارض، یعنی خود یہ کرۂ خاکی، یہ پلانٹ ارتھ۔ اہل بیت جب دعا کریں گے تو رسول خدا نے کیا فرمایا؟ رسول خدا نے فرمایا کہ نجران کے یہ عیسائی بچتا نہیں کوئی ان میں سے۔ یعنی یہ قول اتنا عظیم تھا کہ اگر تم کہو زمین و آسمان برباد ہو جائیں تو حق ہے، لیکن جب اہل بیت تمہارے مقابلے پر آئیں تو اب لعنت آئے گی وہاں سے، لیکن اہل بیت اس کا رخ جہاں چاہیں کر دیں۔ قول کے اندر شدت ایسی ہے کہ زمین برباد ہو جائے گی، آسمان برباد ہو جائے گا، لیکن یہ ولایت پنجتن کی طاقت ہے کہ جہاں چاہیں آج کے بچوں کے لیے ڈیجیٹلی، پریسائزلی ڈیجیٹلی اس لعنت کو بھیج سکتے ہیں۔ ادھر پنجتن ہے، پیچھے مدینہ ہے، سامنے نصارہ ہیں۔ یہاں پر آگ اس طرح سے نہیں آئے گی کہ صاحب آپ نے ایک بم مارا، ایک ایٹم بم مارا اور پورا شہر جل کے ختم ہو گیا۔ یہ کیلکولیٹڈ طریقے سے جائے گی، یعنی جو مستحق ہے وہیں تک جائے گی۔ تو اب آپ اشارت پنجتن کا مرحلہ سمجھے۔ پنجتن یہ نہیں کہیں گے کہ تم پر لعنت ہو، بلکہ کہیں گے پروردگار ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر لعنت ہو۔ لعنت کا جملہ یہ کہیں گے، لعنت کو ہدایت یہ کریں گے، مقدار کو یہ معین کریں گے۔ اور حضور اگر آگ ضرورت سے زیادہ لگ جاتی، مدینہ لپیٹ میں آ جاتا، مکے تک چیز پہنچ جاتی۔ پروردگار فرما تو رہا ہے کہ زمین برباد ہو جائے گی، آسمان گر جائے گا، لیکن یہ ولایت پنجتن ہے کہ عذاب کو جہاں ہم چاہیں گے وہاں جائے گا۔ نجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، نجعل کا معنی ہے ہم قرار دیں گے۔ تو شرک اور توحید کے بکھیڑے میں پڑنے والے دیکھیں، لعنت اس کی ہے، خزانے دار کون ہے؟ لعنت اس کی ہے، خزانچی کون ہے؟ لہذا جو لعنت کو بھیج سکتا ہے وہ لعنت کو روک بھی سکتا ہے۔ نجعل کا مطلب ہے ہمارے اختیار میں ہے۔ آپ کہتے ہیں گاڑی چلانا میرے اختیار میں ہے، یعنی جب جی چاہے گا روک دوں گا، جب جی چاہے گا گاڑی کی رفتار بڑھا کر آگے بڑھ جاؤں گا۔ تو پنجتن کے اختیار میں ہے لعنت بھیجنا، پنجتن کے اختیار میں لعنت کو روک لینا۔ اب آپ جا کر اس مجلس کو یہاں تک سننے کے بعد آپ غور فرمائیے گا کہ صلوات محمد آل محمد پر جو اتنی فضیلت نقل ہوئی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پروردگار دیکھ جس پر بھی تو لعنت بھیج رہا ہے، مجھے نہیں پتا اس وقت دنیا میں کیا گناہ ہو رہے ہیں، لیکن پروردگار اٹھتے ہی ابھی آنکھیں نہیں کھلی، ابھی اپنی آنکھیں مل رہا تھا، ابھی اپنی سلیپرز ڈھونڈ رہا تھا، موبائل چیک کر رہا تھا، لیکن منہ سے خود بخود صلوات نکلنے لگی۔ یعنی پروردگار مجھے نہیں پتا کتنے لوگوں کو تو آج کے دن تباہ کرنے کا ارادہ کر چکا ہے، دیکھ میں ان کے ساتھ ہوں کہ جن کے ذریعے آدم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا تھا، میں ان کے ساتھ ہوں جن کی بدولت آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ یعنی ابو البشر، ملائکہ کو شکست دینے والا آدم اگر دوبارہ سے عہدہ نصیب ہو تو انوار خمسہ طیبہ کے ذریعے۔ اور یہی وجہ ہے، یہی اس بات کو غور فرمائیے گا، یہی وجہ ہے کہ سید الشہداء نے کربلا کو تخلیق کیا۔ وجہ کیا تھی؟
وجہ یہ کہ آخری حجت ہے، پنجتن کی ایک خاص حیثیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے کلامی لحاظ سے، قرآنی لحاظ سے، احادیث کے لحاظ سے پنجتن کی ایک منفرد شخصیت ہے اور حیثیت ہے، اور ان مجلسوں کا صرف ایک مقصد ہے، نہ یہ مجلس شیعت کے پرچار کے لیے، نہ مجلس سنیت کو کنڈم کرنے کے لیے۔ حسین ابن علی پنجتن کا سلسلہ شیعت و سنیت سے بہت بلند ہے۔ سید الشہداء کا ذکر یعنی رسول خدا کا ذکر، سید الشہداء کی مظلومیت یعنی رسول خدا کی مظلومیت، یعنی وہ ہستیاں کہ جن کے ذریعے آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ اب دیکھو یہ آخری حصہ بچا تھا حسین ابن علی، یہ تم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ کیا کیا اس کے ساتھ؟ پہلی محرم گزر چکی، دوسری کی شب لگ چکی ہے، اور طریقہ یہی ہے کہ رخصت اہل بیت پڑھی جاتی ہے مدینے سے۔ عزیزان گرامی دیکھیے، زائرین جاتے ہیں، بتاتے ہیں، یہ تجربہ کرتے ہیں، اور ان کو یہ ایک چیز حاصل ہوتی ہے کہ عجیب بات یہ ہے کہ امام جواد کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہے، اور امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی، کہ جب مامون نے بلایا خراسان آئیے، اور کہا کہ لے کر آؤ علی ابن موسیٰ رضا کو۔ واقعہ آپ کو پتہ ہے ولی عہدی کا، اور سارا جو ڈھونگ رچایا گیا تھا۔ حضرت رضا سلام اللہ علیہ گئے رسول خدا کی قبر کی زیارت کے لیے، دعائیں پڑھی، قبر کا بوسہ لیا، جو تمام آداب زیارت تھے بجا لائے، اور اس کے بعد جو الوداع کا طریقہ ہے وہ کیا، اور دور سے آ کر جب قبر کو دیکھا رسول خدا کی، تو عجیب انداز سے گریہ کیا۔ یہ وہ لوگ سمجھیں کہ جن کی سمجھ میں ابھی تک عزاداری نہیں آئی ہے، پرسے کی کیا بات ہے، تعزیت کیا جناب سیدہ کو پیش کرنا۔ امام رضا ہے، رسول خدا عالم خلد میں ہے، امام رضا کو پتا ہے کہ میں اس کے بعد واپس نہیں آؤں گا، 2-2.5 برس بعد آپ بھی پہنچ جائیں گے رسول خدا کے پاس، یہ گریہ کیا ہے؟ تو یہ ممبر ہمارے جو غیر معصوم جہاں پہ ابھی تک بیٹھ رہے ہیں ہم لوگ، یہ اس قابل ہی نہیں ہے ممبر کے ان حقیقتوں کو بیان کیا جا سکے، ان حقیقتوں کو درک کیا جا سکتا ہے، شعور میں لایا جا سکتا ہے، اس کی حقیقت کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ ولایت کے صدقے میں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ گئے دیکھا، پھر گریہ کیا، پھر گئے، کئی دفعہ ایسا ہوا۔ امام محمد تقی علیہ السلام سامرہ میں، بغداد میں ایک شخص ملنے آتا ہے، کاظمین جو آج کا ہے بغداد میں، بادشاہ کا محل، امام جواد تشریف فرمائے، یعنی بادشاہ نے گھر دیا ہوا تھا رہنے کے لیے، محل میں تو نہیں، نوکر چاکر تھے۔ اچھا وہ بھی ایک سیاسی قدم تھا، پولیٹیکل اسٹیپ تھا۔ اس نے کہا ابن رسول اللہ الحمدللہ بہت اچھا ماحول، اچھی زندگی ہے۔ تو امام جواد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ خدا کی قسم مجھے اپنے جد کے شہر مدینہ میں جو کی روٹی ان تمام نعمتوں سے زیادہ پسند ہے۔ کل گفتگو ہوئی تھی نا مدینہ طیبہ پر، اور نہیں کل یہاں پر نہیں ہوئی تھی، وہ دوسری مجلس میں ہوئی تھی، بہرحال سننے والے آپ لوگ بھی تھے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے اس طرح کا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ سید الشہداء مدینے سے باہر نکل رہے ہیں، ماں کی قبر پر گئے، روایت تفصیل کے ساتھ نہیں ہے، اور پھر رسول خدا کی قبر پر گئے۔ گفتگو وہاں پر بڑی عجیب ہے۔ 28 رجب فرمایا پروردگار بحق ہاد القبر و بحق من فیہ، توجہ کیجیے گا مولا حسین کے جملوں پر، کہا کہ پروردگار تجھے اس قبر کا واسطہ، اور اس قبر میں جو ہستی محو آرام ہے اس کا واسطہ۔ توجہ کیا آپ نے؟ یعنی خود وہ قبر، اس کی مٹی، اور قبر ایک مٹی کا وجود ہے، لیکن چونکہ وجود مبارک پیغمبر اکرم سے متصل ہے، حسین ابن علی فرمانے پروردگار اس قبر کا واسطہ، بات ختم ہو جانی چاہیے، فرمایا اس قبر میں جو ہستی موجود ہے اس کا واسطہ۔ تو اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ جب قبر میں جو موجود ہے اس کا واسطہ اور قبر کا واسطہ، تو ہم جو جا کر زری سے لپٹتے ہیں نا، پروردگار تجھے زری کا واسطہ، اس زری میں جو قبر ہے اس کا واسطہ، اس زری میں جو قبر ہے اور قبر کے اندر جو لہو لہن جسم مدفون ہے اس کا واسطہ۔ تو یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، یہ رسول خدا کی سنت ہے، یہ مولا حسین کے جملے ہیں۔ ایک دفعہ رسول خدا کے خواب میں دیکھا، بیداری میں دیکھا، مولا جانے رسول اللہ جانے، کہ یا رسول اللہ حالات یہ ہیں۔ پروردگار سے شکوہ کیا مولا حسین نے، رسول خدا نے فرمایا حسین جاؤ، اس روایت کے مطابق ان اللہ یشاء یراک قتیلا و یراہن سبایا، بیٹا خدا تجھے مقتول دیکھنا چاہتا ہے اور تمام بیٹیوں کو میری، جو تمہارے ساتھ جتنی خواتین ہیں ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک دفعہ آئے، میں ایک جملہ کہوں، ہمیشہ رخصت کی مجالس میں جملہ پڑھا جاتا ہے کہ دیکھیے جب جناب زینب رسول اللہ کی قبر کی زیارت کے لیے جاتی تھی نا، مولا کائنات آگے چلتے تھے چراغ لے کر، دائیں امام حسن ہوتے تھے،
بائیں امام حسین ہوتے تھے، علی ابن ابی طالب آیت اللہ العظمی سر اللہ الاکبر جناب زینب کے لیے چراغ لے کر جا رہا ہے، دائیں حسن بائیں حسین. اور جب ایک دفعہ جا کے بی بی قبر رسول پر گرتی تھی اور بوسہ لیتی تھی رسول کی قبر کا، تو مولا کائنات چراغ کی لو کو مدھم کر دیتے تھے تاکہ کوئی دور سے نہ دیکھے. یہ جناب زینب کا کتنا لمبا سفر ہوتا تھا، اسی گلی میں گھر تھا، اسی کوچے میں گھر تھا، بی بی زینب جا رہی ہیں گھر کو چھوڑ کر. اسی واقعے سے متاثر ہو کر انیس نے یہ جملہ کہا ہے کہ پہنچی جوہی ناقے کے قری دختر حیدر، پہنچی جوہی ناقے کے قری دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبت پیمبر، فضا تھی سنبھالے ہوئے خود گوشہ چادر، تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر، فرزند کمر بستہ چپ و راز کھڑے تھے، نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے. یعنی میر انیس کا ادب دیکھیے، پہنچی جوہی ناقے کے قری دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبت پیمبر. رسول کا بیٹا حسین ابن علی ہاتھ پکڑنے کو بڑھا. یہ انیس متاثر کہاں سے ہوئے؟ یہ اس زیارت کے سفر سے متاثر ہوئے ہیں. ایک دفعہ اونٹوں پر ناکوں پر سامان رکھا گیا، ایک دفعہ تمام بیویاں جمع ہوئی اور اس کے بعد گھر سے باہر نکلے. جب بھی آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں نا، اگر اس گھر سے کچھ تلخ یادیں وابستہ ہوں تو ایک دفعہ در و دیوار پر انسان نگاہ ڈالتا ہے. جناب زینب کو کچھ یاد آیا ہوگا، سید الشہداء کو کچھ یاد آیا ہوگا کہ یہی گھر تھا جس کا دروازہ جلا، یہی گھر تھا کہ جہاں ماں دیوار کا سہارا لے کر چلتی تھی، یہی وہ جگہ ہے، وہ حجرہ ہے کہ جہاں ماں آخری دفعہ گئی تھی، یہی وہ مقام ہے کہ جہاں سیدہ کے جسم سے ہم لپٹے تھے، کفن سے دونوں ہاتھ نکلے تھے. ایک دفعہ بیویاں ناکوں پر سوار ہوئی. روایت کا جملہ عجیب ہے کہ جب بی بی زینب ایک دفعہ حسین ابن علی کے پاس آئیں، مولا قرآن پڑھ رہے تھے، جب زینب کو آتے دیکھا قرآن کو بند کیا، مناسب مقام پر رکھا، قام جلال اللہ. ایک دفعہ حسین اپنے مقام پر کھڑے ہو کر زینب کا استقبال کر رہے ہیں. میں کہوں گا بی بی زینب یہ آپ کی مدینے سے رخصت تھی، یہ حسین آپ کا احترام کرتے تھے، یہ علی اور حسن آپ کا احترام کرتے تھے، لیکن میں کہوں گا مولا حسین اس مدینے کی رخصت کو دیکھ کر ہم کو 11 محرم کی رخصت یاد آتی ہے، جب آپ کی بیٹی قتل گاہ سے گزری. کوئی نہ تھا جو محمل کا پردہ اٹھاتا، ارے عباس نہ تھے جو نالین اٹھاتے، فرزند کمر بستہ کہاں تھے، ارے اون محمد اپنے خون میں نہائے گنج شہیدہ میں سو چکے تھے. کوئی مرد و محرم نہ تھا جو زینب کو تسلی دیتا، کوئی نہ تھا جو ہاتھ پکڑ کر محمل میں سوار کرتا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. اللہم عجل لولیک الفرج وکفنا ما حمل ماتم حسین.